نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول ما یقضی بین الناس بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، رواہ بخاری و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا یعنی قتل کا حساب ہوگا۔ صحیح مسلم جلد 4 کتاب القسامہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں جو فیصلہ کیا جائے گا فی الدماء، وہ خون کا ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ خون کا مقدمہ نہایت سنگین ہے۔ شرک و کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ ناحق کسی کا قتل ہے۔ تو اس لحاظ سے حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور قیامت والے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ کسی کا ناحق خون بہت سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے بارے میں کتاب مقدس سورہ نساء آیت نمبر 93 کے اندر بھی پوری تفصیل موجود ہے۔ کسی انسان کا ناحق قتل، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، آپ سورہ نساء آیت نمبر 93 اس کی تفسیر کے اندر، اس کے ترجمہ اور تفسیر کے اندر یہ بات بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کا ناحق قتل، کسی بے گناہ آدمی کا قتل کتنا سنگین جرم ہے اور کتنا بڑا جرم ہے، جس میں فرمایا کہ وہ جو جان بوجھ کر یعنی قصداً کسی کو مارے گا تو اس کی سزا ہوگی جہنم، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور وہ بہت سخت عذاب کے اندر جکڑ دیا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ اور رحم دلی کے ساتھ پیش آ سکیں، کوئی کسی قسم کی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کیونکہ اگر ایک انسان سے قصداً اور ناحق کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت سنگین جرم ہے، اور سب سے پہلے حقوق العباد میں کل قیامت والے دن اسی ناحق قتل کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ دیکھیں، یہ مسلم شریف کے اندر جو باب قائم ہوا ہے جلد نمبر 4 کے اندر، اور حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔